بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایم سی کیوز بیس جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کی تیاری کیسے افیکٹولی کر سکتے ہیں، ان کو یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے، ان کو لانگ ٹرم ہم ریٹین کیسے کر سکتے ہیں، ان کو ریکال کیسے کر سکتے ہیں۔ چاہے آپ سی ایس ایس کے ایم پی ٹی کی بات کریں، پی ایم ایس کے جنرل نالج کی بات کریں، پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی، این ٹی ایس سی یا دیگر سنگل پیپر ایم سی کیوز بیس جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کی بات کریں، تو میں کچھ ٹپس اور ٹرکس آپ کو بتاؤں گا جن کو یوز کر کے انشاءاللہ عز و جل you will be able to retain all the studied material or MCQs in your long term memory as well as to recall those MCQs at the time of your test or examination۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ you should study or read related past MCQs اور past papers، کہ جس سبجیکٹ کا، جس پوسٹ کا آپ پیپر دینے جا رہے ہیں یا جا رہی ہیں، اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی پاسٹ ایم سی کیوز ہیں اسپیشلی آف لاسٹ 2-3 ایئرس، ان کو آپ نے لازمی تھورولی اسٹڈی کرنا ہے۔ اور ان کو اسٹڈی کرتے ہوئے آپ نے ان کا پیٹرن دیکھنا ہے، آپ نے ایسوسیشنز دیکھنی ہیں، اور آپ نے ان کو تھورولی اس لحاظ سے دیکھنا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر جناب ان میں سوال پوچھا گیا کہ کاپ 28 جو ہے وہ کہاں پہ ہوئی ہے، تو آپ نے نہ صرف یہ دیکھنا ہے کہ کہاں پہ ہوئی تھی، بلکہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کاپ 28 جو ہے وہ ہے کیا، کاپ کیا ہے، کانفرنس آف پارٹیز ہے کیا، کب بنی، پہلا جو اس کا سمٹ یا جو پہلی کانفرنس ہے یہ کہاں پہ ہیلڈ ہوئی، اور کس نے ہوسٹ کی، کتنے ممبرز نے اٹینڈ کی، جو موجودہ ہے اس کے بارے میں یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے، جو نیکسٹ ہونے جا رہی ہے وہ کہاں پہ ہونے جا رہی ہے اس کے بارے میں یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے۔ آپ کے کنٹری کی طرف جو ریپرزینٹیٹیو تھا اٹینڈ کرنے وہ کون گیا ہے، ایجنڈا کیا تھا، ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے اس طرح سے تھورولی اسٹڈی کرنی ہے۔ دین اس کے بعد جناب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ چیزوں کو اسٹڈی کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، تو آپ نے ان کو کلاسیفائی کر دینا، ان کو گروپنگ میں جو ہے ڈیوائڈ کر دینا ہے۔ فار ایگزامپل آئی ٹی سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز یا جو انفارمیشن، جو نالج آپ کلیکٹ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ان کو ایک سائٹ پہ لکھتے جانا ہے، ایک رجسٹر پہ یا ایک جو پارٹ پہ لکھتے جانا ہے۔ پھر نیکسٹ جو ہے اسلامک اسٹڈیز کا، اس کو علیحدہ لکھتے جانا ہے، پاکستان اسٹڈیز سے ریلیٹڈ علیحدہ لکھتے جانا ہے، انگلش سے ریلیٹڈ علیحدہ لکھتے جانا ہے، سو دیٹ it will be very easy for you to understand all the things or all the subjects with the help of related information, related material, related MCQs related to that subject or that particular field of interest۔ Then جناب آپ نے کیا کرنا ہے، you should focus on broader concept of MCQs rather than focusing on rote memorization، کے رٹے پہ صرف آپ نے نہیں جانا، آپ نے چیزوں کی براڈر کنسیپٹ، براڈر انڈرسٹینڈنگ لینی ہے، so that you may be able to get 70+ score or you may qualify or shortlisted for the interview۔ کہ رٹا آپ کو شارٹ ٹرم کسی ایک آدھ پیپر میں تو شاید ہیلپ کر جائے، لیکن آپ کو جو ہے وہ آپ کی سکسیس کے لیے، آپ کے میرٹ کے لیے جو ہے وہ رٹا آپ کو ہیلپ فل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جناب آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ جناب جو ہے نیمونکس کی ٹیکنیک استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ ایکرونیم بنا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم اوشنز کی بات کریں تو ہم جناب کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی اوشنز ہیں ان کو کیٹیگرائز کریں ڈپینڈنگ اپون دیئر سائز، تو ہم پیسا کا جو نیمونکس یا ایکرونیم ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ پی اسٹینڈ فار پیسیفک، دین جو اس کے بعد جو چھوٹا ہے اٹلانٹک، پھر آئی فار انڈین، پھر ایس فار سدرن اینڈ اے فار آرکٹک اوشن، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہم جنرل سائنس ایبلٹی میں یوز کرتے ہیں ایک کہ پلانٹس کو یاد رکھنے کے لیے کہ مائی ویری ایکسیلنٹ مدر جسٹ سروڈ اس نوڈلس۔ تو اس طرح کے نیمونکس ایکرونیمز آپ یوز کر سکتے ہیں ٹو لرن اینڈ ٹو میمورائز تھنگز اینڈ ریٹین دیم ان یور لانگ ٹرم میموری۔ اور اس کے بعد جناب آپ کیا کر سکتے ہیں کہ یو میں ویژولائز تھنگس، آپ ویژول ایڈز کی طرف جا سکتے ہیں، آپ ان کے چارٹس بنا سکتے ہیں، میپس بنا سکتے ہیں، ڈایاگرامس بنا سکتے ہیں، جن کانسیپٹس کو، جن ایریاز کو آپ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یو ہیو ٹو گو فار سیمولیٹڈ ٹیسٹنگ اور سیمولیٹڈ ایگزامینیشن۔ فار ایگزامپل آپ نے ماک ٹیسٹ دینے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو سیلف جو ایویلیویشن ہے یا سیلف کوئز بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اتنا ایگزام جتنا ٹائم جو ہے وہ دے کے تو آپ
90 یا 100 ایم سی کیوز جو ہے وہ سالو کریں اور اس ساری سیٹنگ میں اپنے آپ کو لے کے آئیں سو دیٹ یو مے بی ایبل ٹو پرفارم ان دا پریشر آف ایگزام. اس کے بعد جناب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یو ہیو ٹو گو فار ریپیٹ اینڈ ریویژن ایٹ ریگولر انٹرولس. جتنا آپ ریپیٹ کریں گے ریوائز کریں گے اور سب سے امپورٹنٹ جتنا آپ کسی کے ساتھ اپنے فیلو کے ساتھ اپنے کسی ٹیچر کے ساتھ مینٹور کے ساتھ ان کو ڈسکس کریں گے آبجیکٹیو ٹائپس کے جو کریکٹ آنسرز ہوتے ہیں جو کنسیپٹس ہوتے ہیں اتنا آپ کو اچھا جو ہے وہ آپ کو انڈرسٹینڈ ان کو کر پائیں گے اتنا ان کو سمجھ پائیں گے اتنا اچھا ان کو اتنا زیادہ عرصے کے لیے آپ ان کو یاد رکھ پائیں گے. تو یہ کچھ ٹپس ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں پی پی ایس سی ایف پی ایس سی کی پریپریشن میں اور این ٹی ایس اور دیگر جو سنگل پیپر ایم سی کیوز بیسڈ ایگزامز ہوتے ہیں. سبسکرائب اینڈ اسٹے ٹیون فار اسمارٹ اسٹڈی افیکٹو ایویلیویشن اینڈ فار شیور سکسیس. تھینک یو.